علیکم، آج ہم بات کریں گے ریکا روبن کے بارے میں، جو کہ 2023 میں ہونے والے مس یونیورس کے کانٹیسٹ میں فرسٹ ٹائم پاکستان کی طرف سے شامل ہوئی ہیں۔ انہوں نے پاکستان کی فرسٹ ٹائم اس کانٹیسٹ میں نمائندگی کی ہے، اور انہوں نے جو سب سے بڑی اپنی وش شو کروائی ہے وہ یہ ہے کہ وہ پاکستان کا جو امیج ہے اس کو چینج کرنا چاہتی ہیں۔ لوگ جو پاکستان کے بارے میں سوچتے ہیں اس کو چینج کرنے کے لیے ان کا سب سے بڑا جو مقصد ہے اس کانٹیسٹ میں حصہ لینے کا وہ یہ ہے۔ انہوں نے کافی لوگ اس چیز کی تعریف بھی کر رہے ہیں کہ جی انہوں نے اچھے لباس پہنے ہیں، انہوں نے بہت ولگر جو ہے ڈریسنگ نہیں کی ہے۔ بات ولگر ڈریسنگ یا کور ڈریسنگ کی ہے ہی نہیں ہے۔ جو بیسک کانسیپٹ ہے مس یونیورس کا، اس میں یہ ہے کہ بہت لوگ اکٹھے ہم عورتوں کو بھی چھوڑ دیتے ہیں، انسانوں کو آپس میں کمپیئر کیا جاتا ہے کہ ان میں سب سے زیادہ خوبصورت کون ہے، اور اس کے بعد کسی ایک کو چوز کر کے یہ ٹائٹل دے دیا جاتا ہے کہ یہ جو ہے یہ دنیا کا خوبصورت انسان ہے یا عورت ہے۔ تو بیسک یہ کانسیپٹ ہی اسلام میں نہیں ہے۔ اسلام فزیکلی بیوٹی کی بنیاد پہ کسی ایک کو دوسرے پہ برتری دیتا ہی نہیں ہے۔ ہم کمپیئر کر ہی نہیں سکتے کسی اللہ کی چیز بنائی ہوئی چیز کو کسی دوسری چیز سے۔ اور اپنے ملک کو پریزنٹ کرنے کے لیے آپ کے پاس کیا یہی وے ہے کہ لوگ ہمیں پازیٹیو سمجھیں؟ جب ہم وہاں جا کے ان کی طرح ہو جائیں گے تو تبھی وہ ہمیں پازیٹیو سمجھیں گے۔ کیا ہمارے پاس اپنے آپ کو پازیٹیو یا گڈ ہیومن بینگ یا سوسائٹی کے ساتھ یا فیوچر کے ساتھ موو کرنے کے لیے، چلنے والا نیشن دکھانے کے لیے اور کوئی وے نہیں ہے کیا؟ اور جو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جی ہماری ایک ماڈل ہے ونیزا، اور ایکٹرسز ہیں بہت ساری، اور بہت سارے ایکٹر ہیں جو کہہ رہے ہیں، اپریشیٹ کر رہے ہیں اس چیز کو، اور وہ بڑے لیکچر دے رہے ہیں آ کے کہ یہ اگر مرد کر سکتے ہیں جو باڈی بلڈنگ کی مقابلوں میں جا کے اپنا آپ شو کرواتے ہیں تو وہ کیوں نہیں کر سکتی؟ کیا پہلی بات تو یہ کہ ونیزا خود ایک ماڈل رہ چکی ہے، اور اس نے ڈیفینیٹلی کپڑوں، ماڈلنگ اور فیشن اور ایکٹنگ کے بارے میں ہی بات کرنی ہے۔ وہ کوئی سائنٹسٹ نہیں ہے جو سائنس سے ریلیٹ بات کرے، وہ کوئی مذہبی اسکالر نہیں ہے جو مذہب کی بات کرے۔ وہ جس فیلڈ میں اس نے ساری عمر خود کام کی ہے، پیسہ کمایا، تو اس نے اسی فیلڈ کی ہی حمایت کرنی ہے۔ چور کبھی دوسرے چور کو کہتا ہے کہ اس نے چوری کی ہے، اس نے غلط کی ہے؟ تو جب ہم اس کسی چور کے بیان کو اتنا ویلڈ نہیں سمجھتے دوسرے چور کے لیے، تو ہم ایک ماڈل کا بیان جو دوسری ماڈل کے لیے اس کو کیوں اتنا ویلڈ سمجھے کہ اس بندے نے کہہ دیا یا ان ایکٹریسز نے کہہ دیا، وہ ایکٹر سپورٹ کر رہا ہے تو وہ اب تو بات بالکل ٹھیک ہو گئی۔ پہلی بات تو یہ کہ ہم مردوں کے لیے عورتیں پردہ نہیں کرتی کہ اگر ہمارے گھر کا مرد نماز پڑھ رہا ہے تو ہم پڑھیں، اگر وہ پردہ کر رہا ہے تو ہم کریں، اگر وہ نہیں کر رہا تو ہم نہیں کریں۔ ہم اپنے لیے کرتے ہیں۔ ہمیں پردے کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، مرد نے نہیں۔ یہ تو سیدھا سیدھا ہم تو بلکہ الٹا خود اپنی سینس آف سلیوری شو کر رہے ہیں کہ جی اگر مرد اپنے آپ کو ننگا کر رہا ہے تو ہم بھی کریں گے، اگر وہ نہیں کر رہا تو ہم بھی نہیں کریں گے۔ ہم بذات خود ایک ہیومن بینگ ہیں، اور مرد خود وہ اپنے کریکٹر کا ذمہ دار ہے، اور ہم اپنے کریکٹر کی ذمہ دار عورت خود ہے۔ اور اگر ہم نے اسکارف، پردہ، حجاب، نماز کرنا ہے، ہم نے اسلام کو فالو، تو اس کا اجر ہمیں ہی ملنا ہے۔ ہمارے کسی ریلیشن میں آنے والے مرد کو یا کسی ریلیٹیو مرد کو یا کسی دوسرے سیلیبریٹی مرد کو اس کا ثواب نہیں جانا۔ اسی طرح ہمارا یہ جو بھی ہم اپنے آپ کو ننگا کریں گے تو اس کا بھی ہم نے خود ہی دینا ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ یہ ایکٹر جس نے جو ماڈل ہے، جس نے مس یونیورس میں پارٹیسپیٹ کیا، وہ مسلم نہیں ہے۔ جیسے وہ کرسچن ہے، لیکن کیونکہ وہ پاکستان کو پریزنٹ کر رہی ہے تو اس لیے ہم اس پہ ضرور سوال اٹھائیں گے، کیونکہ پاکستان ایک اسلامک کنٹری ہے، اور اس کا بیسک کانسیپٹ جو ہے وہی ایکسیپٹیبل نہیں ہے اسلام میں مس یونیورس کا۔ سوری، اس کو سعودی عربیہ سے سپورٹ کیا گیا جو کہ ایک مسلم کنٹری ہے، اس کو بحرین سے سپورٹ کیا گیا جو کہ ایک مسلم کنٹری ہے۔ کیونکہ وہ لوگ پیسہ ان کے پاس ہے، اور وہ پیسہ لگاتے ہیں اور کسی بھی چیز کو وہ یوز کرنا جانتے ہیں۔ ہم کسی کے صرف مسلم ہونے سے ہی اس کا مذہب سے نزدیک ہونا جج نہیں کر سکتے۔ اسی طرح کوئی بھی بیان چاہے کوئی دے کہ یہ ٹھیک ہے، ملک کو پریزنٹ کر رہی ہیں، اس کی ثقافت کو پریزنٹ کر رہی ہیں۔ ہمارے پاس اور بہت سارے چانسز ہیں ملک کی ثقافت کو پریزنٹ کرنے کے لیے۔ ہمارے موسٹلی اسٹوڈنٹس اتنے اچھے نمبر اور گریڈز لیتے ہیں جن کا ہم کہیں ذکر نہیں کرتے۔
ہمارے جو ڈفرینٹ فیلڈس میں کام کرنے والے ہیں، ہم ایک زرعی ملک ہے، ہمارا کسان جو ہے وہ دن بدن ختم ہوتا جا رہا ہے. ہم اس کو تو کہیں کسی پلیٹ فارم پہ نہیں لے کے آتے کہ اس کی بات سنیں، اس کی زمین کو دیکھیں، اس کو سہولتیں پرووائڈ کریں تاکہ یہ بہتر طریقے سے کام کر سکے. ان ساری چیزوں کی ہمیں فی الحال ان سارے کاموں کو کرنے کی ضرورت ہے، نہ کہ ہمیں جا کے میس ورڈ ایکسپینسو گون پہن کے اپنے آپ کو پریزنٹ کرنے کی، اپنے ملک کو پریزنٹ کرنے کی ضرورت ہے. اور یہ دیکھیے کہ جیسے پاسٹ میں ہمارے ایوارڈ شو ہوا کرتے تھے، ان میں ڈریسنگ کیسی تھی، جیسے جیسے ٹائم گزرتا گیا تھوڑا کر کے یہ لوگ ننگے ہوتے گئے، ایکٹر بھی ہمارے اور ایکٹریسز بھی، اس میں ولگیرٹی آتی گئی، ہمارے ذہنوں کو یہ چیزیں نارملائز ہوتی گئیں. ہمیں کہا جاتا گیا کہ زمانے کے ساتھ چلنے کے لیے تھوڑا ننگا ہونا ضروری ہے، اسلام بھی اس کی اجازت دیتا ہے، میرا اپنا اسلام ہے، میں خود جواب دہ ہوں. اور ہم بھی کہیں نہ کہیں اس چیز کے عادی ہوتے گئے. اور آج جو 2023 میں ایوارڈز شوز ہوئے ہیں، ان میں جو ایکٹریسز ہماری کی ڈریسز تھی، ان ڈریسز کو ہم انڈیا کے ایکٹریسز کو بھی شاید انہوں نے کافی حد تک پیچھے چھوڑ دیا. اب اس کی کیا یہ لوگ جسٹیفیکیشن دیں گے؟ کیا وہ بھی اسلام میں الاؤ ہے؟ اتنا پہلے تھوڑا ننگا ہونا، پھر زیادہ ننگا ہونا، کیا یہ سب کچھ اسلام میں الاؤ تھا؟ یہ اصل میں چیزوں کو آہستہ آہستہ انسانی ذہن میں نارملائز کیا جاتا ہے اور پھر ان کو پیک پہ لے کے جایا جاتا ہے. ہر چیز جو پچھلے 10 سال پہلے ہمارے ذہن میں تھی کہ یہ نہیں کرنی، آج وہ کافی چیزیں ہمارے ذہن میں نارمل ہو چکی ہیں. اسی طرح آج یہ لمبے گونس اور کافتان پہن کے انٹر ہوئی ہیں، تو نیکسٹ یہ تھوڑا سا جو پارٹیسپینٹ کریں گی وہ تھوڑا سا ننگا ہو جائیں گی. اسی طرح آنے والے 10 سالوں بعد وہ بالکل اسی طرح اپنے آپ کو ننگا شو کروا رہی ہوں گی جیسے کہ باقی کنٹریز کی جو ماڈلز ہیں وہ کروائیں گی. تو اس لیے اب ہمارے علماء اکرام کو یاد آیا ہے کہ ان کو نہیں جانا چاہیے تھا، یا ہمارے گورنمنٹ جو کہہ رہی ہے کہ جی یہ کیا ہوا. تو جب یہ سلیکشن ہو رہی تھی، جب وہ یہاں سے جا رہی تھیں، تو تب یہ سارا کچھ کدھر تھا؟ میرا نہیں خیال کہ یہ ایسی چیزیں ہونی چاہیے، کیونکہ ابھی بہت ساری ایسی فیلڈ ہیں جن پہ ہمیں ورک کرنا چاہیے، جن پہ ہم ورک کر کے اپنی کنٹری کو ایک پازیٹیو کنٹری شو کروا سکتے ہیں، جن میں واقعی ہمیں پروگریس کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ ہم آنے والے سالوں میں ایز اے کنٹری اس دنیا میں ایگزسٹ کر سکیں، ایز اے کنٹری ہم اس دنیا میں سٹینڈ کر سکیں. ہماری کوئی عورت اٹھ کے یا ہماری کوئی ماڈل اٹھ کے جا کے مس یونیورس کا کراؤن لے بھی آئے گی، تو وہ چیز ہمیں آگے آنے والے 50 سالوں میں کوئی ہیلپ نہیں کرے گی. ہمیں بہت ساری فیلڈ میں کام کرنے کی ضرورت ہے، بہت ساری فیلڈ میں آگے جانے کی ضرورت ہے. ہماری عورت کو اپنے مرد سے مقابلہ کرنے سے بہتر ہے کہ اس کے ساتھ اس کی سپورٹ کرے، چاہے وہ مینٹلی کر سکتی ہے، چاہے وہ فائنینشلی کر سکتی ہے، چاہے وہ اس کے گھر کو بہتر بنانے کی سینس میں کر سکتی ہے. ہمیں ایک بہتر نیشن کے طور پہ آگے جانا ہوگا، بجائے اس کے کہ کسی بھی ماڈل کا اٹھ کے جا کے وہاں مس یونیورس کے کانٹیسٹ میں کھڑے ہو جانا اور کسی دوسری ماڈل کا اٹھ کے اس کو سپورٹ کرنا کہ مرد نہیں ننگے ہوتے جا کے. بھائی وہ مردوں کی وجہ سے ہم نے مردوں کو دیکھ کے جو کرنا ہے نہیں، ہم نے خود کرنا ہے. ہمارا مقابلہ مردوں سے ہے ہی نہیں. ہم جو کر رہے ہیں اپنے لیے کر رہے ہیں، اور کیونکہ ہم مسلم ہیں ہم اس لیے کر رہے ہیں. لیکن خیر میں اسٹل یہی کہوں گی کہ کسی ایک ماڈل کا دوسری ماڈل کو اگر سپورٹ کر رہی ہے اور اس کو کہنا کہ وہ بڑا اچھا ہے، تو اس لیے اب اس چیز کو نارملائز ہو جانا چاہیے. یہ ایتھیکلی کہیں بھی ایکسیپٹیبل نہیں ہے، اور امید کرتے ہیں کہ ہماری گورنمنٹ اس پہ جو ہے وہ واقعی ایکشن لے اور نیکسٹ ٹائم ایسا کچھ نہ ہو. کیونکہ ہم نہیں چاہتے کہ آہستہ آہستہ آنے والے 10 سالوں میں یہ چیز اتنی کامن ہو جائے کہ ہمارے اپنے بچوں میں یہ چیزیں نارمل ہونا شروع ہو جائیں، اور کوئی بھی مسلم گرلز اٹھ کے جا کے وہاں پہ اپنے آپ کو ننگا شو کروانا شروع کر دیں. ہمیں اور بہت سارے کام کرنے ہیں، ہمیں ایز اے نیشن اور بہت ساری چیزیں ہیں جو ڈن کرنی ہیں، تو ہمیں ان پہ توجہ دینے چاہیے. شکریہ. اللہ حافظ.